بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک خاتون اپنا مشاہدہ لکھتی ہیں کہ مجھے رات کو نیند نہ آنے والا مسئلہ تھا اور اس بیماری نے میری زندگی عذاب بنا دی تھی۔ میں اپنی میڈیسن کو لے کر ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، تو میں نے 1.25 کی نیت کر کے درود شریف ذوق شوق اور محبت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو میں نے نیند نہ آنے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت کے ساتھ پہلا کلمہ پڑھا کرو۔ چنانچہ وہ خاتون لکھتی ہیں کہ میں نے رات کو سوتے وقت کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، یعنی کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ میری میڈیسن سے جان چھوٹ گئی اور اب میں پرسکون نیند سوتی ہوں۔ میرے عزیزو، یہ بات حقیقتاً بارہا لوگوں کے تجربے سے ثابت ہے کہ پہلا کلمہ سوتے وقت ورد کرنے سے پرسکون نیند آتی ہے۔ اور ایک بات یہ لازمی یاد رکھیں کہ جب بھی پہلا کلمہ پڑھیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آخر میں درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ افضل الذکر پہلا کلمہ ہے۔ آپ نے حدیث میں سنا ہوگا کہ سب سے افضل ذکر پہلا کلمہ ہے، اور اس کلمے میں بھی درود شریف ہے۔ کیونکہ آپ کلمے کے آخر میں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک لے رہے ہیں، محمد الرسول اللہ، تو یہاں درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ کسی کو ہم کہیں نا پہلا کلمہ سناؤ تو وہ سنا دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن درود نہیں پڑھتا آخر میں۔ آخر میں درود پڑھنا بہت ضروری ہے، اور افضل الذکر اسی وجہ سے ہے کہ اس کے ساتھ درود ہے۔ تو جب بھی آپ پہلا کلمہ پڑھیں تو اس کے ساتھ درود لازمی پڑھیں۔ اور جس شخص کو نیند نہ آتی ہو وہ کلمہ طیبہ جو ہے سوتے ہوئے کثرت سے ورد کرے، تعداد کا کوئی تعین نہیں ہے، کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ کچھ ہی دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک اور کسی نے میرے سے سوال پوچھا تھا کہ اصل اور نقل درود کی پہچان کیا ہے؟ اصل اور نقل درود، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درود خضری کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ اصل درود خضری کون سا ہے، کیونکہ مختلف کتابوں میں مختلف درود خضری لکھا ہوا ہے، یعنی 2-3 لفظوں کا فرق ہے۔ تو وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اصل درود خضری کون سا ہے۔ کسی میں الفاظ زیادہ لکھے ہیں، کسی میں کم لکھے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ اصل درود خضری کون سا ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ درود اپنی ماہیت میں ایک ہی ہوتا ہے، اس میں اصل اور نقل نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی درود میں الفاظ کم یا زیادہ ہوں تو اس سے درود کی صحت پر اثر نہیں پڑتا، البتہ ثواب یا روحانی فیض کی صحت پر اثر ضرور پڑتا ہے۔ وہ اس طرح کہ سب سے پہلے ہم ایک چھوٹے اور آسان سے درود کی مثال لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ بات کرتے ہیں درود رحمت کی۔ یہ 4 لفظ ہیں، اس کی اکثر میں مثال دیتا رہتا ہوں اسی درود کی، کیونکہ اس کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے۔ اگر درود ابراہیمی کی مثال دوں تو وہ ایک طویل درود ہے، آپ جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ یہ کس طرح سمجھایا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو اسی لیے اکثر میں جو ہے درود رحمت کی ہی مثال دیتا ہوں۔ تو درود رحمت کی مثال لیتے ہیں۔ اب اس درود میں 4 لفظ ہیں، ہر کتاب میں یا ہر پلیٹ فارم پر یہ 4 لفظی درود ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن اگر میں اس درود کو اس طرح لکھوں یا اس طرح پڑھوں کہ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد،
اب دیکھیں درود رحمت اصل تو یہ ہے نا صلی اللہ علی محمد. اب صلی اللہ کے بعد میں تعالی کا لفظ اور علی کے بعد سیدنا کا لفظ بڑھا دوں تو ہم کیا اسے نقل درود کہیں گے؟ کہ اصل درود تو صلی اللہ علی محمد ہے، میں نے اس میں 2 لفظ اور ایڈ کر دیے تو اب یہ اس کی کاپی ہو گئی، اس کو نقل درود نہیں ہم کہیں گے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد، اس میں 2 لفظوں کا اضافہ ہوا ہے، اس سے نہ تو درود کا نام چینج ہوگا اور نہ ہی ماہیت چینج ہوگی، یہ درود رحمت ہی رہے گا. البتہ ہم نے جتنے لفظ اس درود میں اضافی ملائے ہیں نا، یعنی 2 لفظ تعالی کا اور سیدنا کا لفظ اضافہ کیا ہے تو ہمیں ان 2 لفظوں کا اضافی ثواب ملے گا. مثلا ایک اور درود کی مثال لے لیتے ہیں، چھوٹا سا درود ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر میں اسے یوں کہوں یا یوں پڑھوں یا یوں لکھوں کہ سیدنا و مولانا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب و مولانا کا میں نے اضافہ کیا ہے اس میں، تو و مولانا کا اضافہ کرنے سے درود کا نام نہیں تبدیل ہوگا، ہم اسے نقل درود نہیں کہیں گے کہ اصل درود تو سیدنا کریمن ہے، ہم نے و مولانا اپنے پاس سے لگا کر کاپی بنا لی، نہیں، وہی درود ہے یہ. البتہ ایک لفظ کے اضافے سے 10 نیکیوں کا اضافی ثواب ملا ہے. اور اسی طرح اگر ہم کسی لفظ کو کم کرتے ہیں تو اس سے بھی درود کا نام اور ماہیت چینج نہیں ہوگی، البتہ ثواب کم ہو جائے گا. اب درود خضری کی بات کرتے ہیں. یہ تو میں نے 2 چھوٹے چھوٹے درود کی مثال دی تھی کہ اصل درود میں اگر ہم 2-3 لفظوں کا اضافہ کر دیں تو کیا اس کا نام تبدیل ہو جائے گا؟ اس کا نام نہیں تبدیل ہوگا. اضافہ کریں گے تو اضافی ثواب ملے گا، لفظ کم کریں گے تو ہمارا ثواب کم ہو جائے گا. اب درود خضری ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. اب اگر اس درود میں و اصحابہ کے بعد و ازواجہ و ذریاتہ و بارک وسلم ان 3 لفظوں کا اضافہ کروں تو یہ درود خضری ہی رہے گا، البتہ مجھے 3 لفظ زیادہ پڑھنے کا اضافی ثواب ملے گا. یعنی اگر میں درود خضری اس طرح پڑھوں صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و بارک وسلم تو مجھے اضافی ثواب ملے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گفٹ اچھا ہو، خوبصورت ہو. بالکل اسی طرح ہمارا درود بھی بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گفٹ ہی ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ تحفہ لفظوں اور نیت کے اعتبار سے خوبصورت ترین تحفہ ہو. آپ چھوٹے چھوٹے درود کر لے کر پریشان ہو جاتے ہو، ابھی تو درودوں کی ایک وسیع ترین دنیا باقی ہے، وسیع سمندر ہے جس میں آپ نے غوطہ زنی کرنی ہے، جس میں آپ نے تیرنا ہے. اسی لیے کہتا ہوں آپ یہ علم سیکھ لیں. اب دیکھیں یہ علم ہی تو ہے کہ اصل اور نقل کا مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اصل اور نقل کون سا ہے درود، حالانکہ اصل نقل نہیں ہوتا، درود درود ہی ہوتا ہے، ثواب کم اور زیادہ ہوتا ہے. لفظوں کا اضافہ کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، لفظوں کو کم کر دیں گے تو ثواب کم رہے گا. تو یہی وہ علم ہے جسے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ سیکھیں. کل کو آپ اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو سکھانے والے بنیں گے. آپ کے بچے اگر آپ سے پوچھ لے کہ ہمیں یہ مشکل پیش آ رہی ہے درود شریف پڑھنے میں، تو آپ نے یہ چیزیں پہلے سے سیکھی ہوئی ہوں گی، آپ کو یاد ہوں گی تو آپ انہیں آسانی سے جواب بھی دے سکیں گے. اور جب آپ کو ہی نہیں پتہ ہوگا تو پھر آپ ان کی رہنمائی کیسے کریں گے؟ اور جب آپ اس علم کو سیکھ کر اس پر عمل کریں گے تو یہ علم آپ کو زمین سے اٹھا کر ڈائریکٹ آسمان پر پہنچا دیتا ہے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی مرشد کے. اور وہ انعامات ملتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور یہ تو دنیا اور دنیا کے جو انعامات ہیں یہ تو معمولی سی چیزیں ہیں. ابھی تو عالم ناسوت، عالم ہاہوت، عالم جباروت، عالم ملکوت کا نظارہ کرنا ہے. اپنے 4 عالم ہے، 4 عالم ابھی تو آپ دنیا میں گھوم رہے ہیں بس.
ابھی تو آپ نے دربار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سج دھج دیکھنی ہے، ایسی سج دھج کہ جسے دیکھ کر آپ کی نظروں سے اس فانی دنیا کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو، ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا کہ تجربات، مشاہدات آپ سنیں، یہ آپ کا ذوق شوق بڑھائیں گے، لیکن آگے کا سفر بھی دیکھیں نا، آگے طویل سفر ہے، وقت بہت کم ہے۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ کم از کم ہم اتنا علم سیکھ لے کہ ہم لوگوں کو سکھا سکیں۔ محنت، ہمت اور عزم سے صدیوں کا یہ سفر لمحوں میں طے ہو جائے گا۔ سفر طویل صحیح، لیکن ناممکن نہیں ہے، آسان رستہ ہے۔ نظر اٹھائے تو صحیح، وہ سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ روضہ کہ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کا شاہان شان استقبال کیا جائے کہ درود شریف کا عاشق آ رہا ہے، ملائک قطار در قطار آپ کا استقبال کرے، حور آسمان سے جھانک کر دیکھے کہ کس دیوانے کی آمد ہے، کیوں جشن بپا ہے۔ تو میرے عزیزوں، محنت کریں، منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔